ہم اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 30 ارب خرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایٹا کیری 9 نامی ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد بیٹل گوز نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے، اور پھر وی وائی کینیس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہے، اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہو جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر لگانے والی ہو، اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، آئیے ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ یہ ہماری کہکشاں سے دگنی ہے، یعنی 2 لاکھ سال وسیع، مگر یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC 1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، آپ کو معلوم ہے اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ولکو کلسٹر ہے، اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ یہی ختم نہیں ہوا، کلسٹر بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 10 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہے، جو ایک عظیم جال میں نقطوں کے مانند نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ وہ بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے، نہ کھڑے ہونے کا محتاج ہے، تصور سے بالا تر ذات ہے، مگر کرسی اتنی بڑی بنائی ہے ہیبت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری کرسی کے نیچے 7 زمینوں اور 7 آسمان ہیں، تو خود کیسا ہوگا؟ اللہ عرش پر ہے، مگر عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے انسان کی طرح کہ جس طرح انسان کرسی پر بیٹھتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کہکشاؤں اور کلسٹروں کو دیکھا، مگر یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق جتنا ہم نے دیکھا وہ صرف 3% ہے، اور 97% ابھی بھی باقی ہے جو ہم دیکھ نہیں سکے۔ تو سوچئے، جب 3% کا یہ حال ہے کہ اس کی گنتی نہیں، تو پورے 100% کا کیا عالم ہوگا؟ ناظرین، آپ کے گھر کے کسی ایک کونے میں ایک مکھی آ کر بیٹھ جائے تو آپ کے گھر کے سامنے اس مکھی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک کونے میں ایک سمندر ہے، اور اس میں جو موجیں اٹھتی ہیں تو اس میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ 7 زمینوں آسمانوں کے برابر ہوتی ہے۔
تو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات بیان سے باہر ہے۔ ناظرین، جب ہم اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات کو نہیں ناپ سکتے تو جس کے لیے اس نے پوری کائنات بنایا، اس رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے اور ان کی شان و عظمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ ناظرین، یہ ہے اللہ اکبر، اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھنے کے بعد سوائے انتہائی متکبر کے ہر ایک انسان کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیان سے باہر ہے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور انبیاء علیہ السلام کے نورانی واقعات جاننے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔